أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. اے ایمان والو، بے شک اکثر علماء اور درویش لوگوں کا مال ناحق ہی کھاتے ہیں اور وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیں، جس دن اسے دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کے ماتھوں، ان کے پہلوؤں اور ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، لہٰذا اب اس کا مزہ چکھو جو تم جمع کرتے رہتے تھے۔ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہی ہیں، اللہ کی کتاب میں جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، چنانچہ تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو اور تمام مشرکین سے لڑو جیسا وہ سارے تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم سورہ توبہ کی آج آیت نمبر 34 سے دیکھیں گے، جیسا کہ آپ لوگوں نے ابھی تلاوت سماعت فرمائی اور ترجمہ دیکھا۔ آج کی پہلی آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اور ایمان کی صفت کے ساتھ جب بندے کو پکارا جاتا ہے، جب یا ایھا الذین آمنو آئے قرآن میں کہیں پر بھی، تو وہ ہمارے لیے بہت ہی اسپیشل اور امپورٹنٹ میسیج ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ میسیج اور حکم ہوتا ہے جس کو ہمیں بہت غور سے سننا چاہیے۔ تو میں امید کروں گی کہ آپ سب لوگ بھی بڑے غور سے آج کے لیکچر کو سنیں گے انشاءاللہ۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان کی صفت کے ساتھ ہمیں پکار کر ایک امپورٹنٹ انفارمیشن دے رہے ہیں کہ یہاں پر جو کہا گیا ہے نا احبار اور رہبان، یہ جرنلی یہودی اور کرسچینٹی میں اور جوئزم میں جو ان کے علماء ہوتے ہیں، درویش ہوتے ہیں یا ان کے اسکالرز ہوتے ہیں، ان کی صفت بتائی جا رہی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، یہاں پر احبار سے مراد علماء یہود ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے، اور یہاں پر جو رہبان ہے نا وہ عیسائیوں کے مشائخ یعنی ان کے شیخ، ان کے ریلیجس اسکالرز کی طرف یہاں پر یہ ٹائٹل انہیں دیا گیا ہے۔
اور ان لوگوں کی صفت کیسی ہے، کیا ان کے طریقے ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اللہ کے دین سے، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور لوگوں کا مال ناحق کھا لیتے ہیں، اور ان لوگوں کی طرح کوئی کام کرنا یا ان کے جیسے معاملات یا ان کی مشابہت، یعنی ان سے سملر کوئی بھی اخلاق یا ہماری باتوں کا سٹائل یا پھر ہمارے کام یا ہماری سوچ کو ان کے اکارڈنگ، ان کے سٹائل کے اکارڈنگ اختیار کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں منع فرمایا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ علماء یہود کو اس طرح کا شرف کیوں حاصل تھا اور کیوں وہ لوگوں کو ایزیلی چیٹ کر سکتے تھے۔ ایکچولی ہوتا یہ تھا کہ دور جاہلیت میں ایک قوم تھی جو کہ پڑھی لکھی تھی، جس کے پاس شریعت تھی، کتاب تھی، تو اہل جاہل جو ہوتے تھے وہ علماء یہود کو کافی شرف عطا کرتے تھے، یعنی بہت عزت احترام ان کا کرتے تھے۔ اہل جہالت کے طرف سے انہیں خراجات، یعنی ٹوکن آف لو، ٹوکن آف ریسپیکٹ انہیں دیا جاتا، انہیں گفٹس دیے جاتے، ان کو ٹیکس بھی وصول کرنے کا حق تھا۔ وہ لوگوں سے، عام جاہل لوگوں سے ٹیکسز بھی وصول کیا کرتے تھے۔ اس طرح سے جو جاہل لوگ ہوا کرتے تھے ان کو یہ چیٹ کرتے تھے، لوگوں کو کلیئرٹی نہیں دیتے، حق اور باطل کو خلط ملط کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے، جاہل ان کی پیروی کرتے تھے، اور ان لوگوں کا ایٹیٹیوڈ اور دکھاوا ایسا ہوتا تھا کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں اور ہمیشہ بھلائی کی دعوت دیتے ہوتے ہیں۔ یہ دو کیٹیگری یہاں ڈسکس ہوئی، اور تھرڈ کیٹیگری آیت نمبر 34 میں جو ڈسکس ہوئی ہے، وہ لوگ ہیں جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ فرما دیجئے ان کو کہ انہیں یہ سونا چاندی جمع کرنے کے بدلے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ یہ لوگوں کے رہنماؤں کی تیسری قسم تھی، یعنی جو ان کو لیڈ کرنے والی پرسنالٹیز تھی، اس میں یہ تھرڈ کیٹیگری کے لوگ تھے۔ اور اس میں ٹوٹل کیا ہو گیا، ایک تو علماء، مشائخ اور صاحب ثروت لوگ، یعنی پاورفل اتھارٹیز جو فائنینشیل گرپ رکھتے ہیں، تو عام پبلک کو یہ اپنا محتاج بنا کے رکھتے ہیں، اور ان تین طبقوں کے لوگ خراب ہو جانے کے بعد پھر سارا معاشرہ خراب ہو جاتا ہے۔ یعنی انفلوئنشل پرسنالٹیز، یا تو اسکالر سے بندہ انفلوئنس ہوتا ہے، یا اپنے لیڈر سے انفلوئنس ہوتا ہے، یا ایلیٹ کلاس سے انفلوئنس ہوتا ہے، تو ان کی تینوں کلاسز بھی کرپٹ تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کے ایمان کی صفت سے پکار کر کہہ رہے ہیں کہ یہ تین کیٹیگری میں فال نہ کرنا، تم اب مسلمان ہو، ایمان والے ہو، تو اس طرح کے لیڈر نہ بننا جیسے یہ لوگ بن رہے ہیں۔ اگر دین کا علم حاصل کر رہے ہو تو اس طرح کے علماء نہ بننا جو یہود اور نصارہ میں بن چکے تھے، اور مال کی اتنی محبت اپنے اندر نہ رکھنا کہ تم لوگوں کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکو اور خود بھی بخل کرو، ورنہ تمہارا بھی انجام ایسے ہوگا۔ تو یہ ایک وارننگ بھی ہے، ایک گائیڈ لائن بھی ہے، اور ایک ہمیں دوسرے جو اہل کتاب تھے ان کا کریکٹرسٹکس بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ایک آیت میں ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو جب یہاں پر یا ایھا الذین آمنو کر کے ہم سے خطاب ہوا ہے، تو ہم تھوڑا سا اپنی زندگیوں میں ایسے لوگوں کو کیسے پہچانیں گے؟ مسلم معاشرے میں کون ایسے لوگ ہوتے ہیں، کون ہیں ہمارے پاس کے راہب اور رہنما یا دیندار لوگ؟ ہم تھوڑا سا سوچیں گے، وہ لوگ جو مال کو ناحق کھانے والے ہوں، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے والے ہوں، سونا چاندی جمع کریں اور زکوٰۃ نہ دیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کریں، یہ کیریکٹرز ہمیں پتہ چل رہے، اس سے ہمیں روکا گیا ہے۔ اب دین کو سیکھنے سکھانے والے لوگ اگر اپنا سٹیٹس اور پوزیشن حاصل کرنے کے لیے، عہدے حاصل کرنے کے لیے، بڑے بڑے عہدوں پہ، بڑے بڑے چیئرمینز بننے کے لیے اگر لوگوں کو الو بناتے ہیں یا اس دین کے علم کو یوز کرتے ہیں، تو وہ بھی اسی کیٹیگری میں فال ہوں گے۔ اور راہب ایسے ٹائپ کے بھی لوگ ہو سکتے ہیں جو نکاح پڑھا کر، جنازہ پڑھا کر، دم پھونک کر کے لوگوں سے مال کھینچیں، مال وصولیں، اور دین کو اس طرح مشکل بنا دیں جس سے کہ اس پہ عمل کرنا دشوار لگنے لگے۔ اس طرح سے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ تو اس طرح کی کیٹیگری کے لوگ اور ایسے کیریکٹرسٹک والوں سے ہمیں بچ کر رہنا چاہیے، اور خود بھی اس طرح کے نہیں بننا چاہیے۔ اگلی آیت 35 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ عذاب کی ڈیٹیلز بتا رہے ہیں کہ اگر آپ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہو اور اس کی پراپر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو کیا ہوگا، وہ مال قیامت کے دن آگ میں تپایا جائے گا۔ یہ زیورات کو اللہ جہنم کی آگ میں تپائے گا، پھر اس سے مجرموں کے پیشانیوں پر، پہلوؤں پر یعنی بازوؤں پر اور پیٹھوں پر داغا جائے گا، یعنی اس سے داغیں گے، چرکے لگائیں گے، جلایا جائے گا۔ تو جو زکوٰۃ ادا کیے بغیر جو بھی مال، سونا چاندی، مویشی، پراپرٹیز جو بھی بندہ جمع کر کے رکھتا ہے اور اس کی زکوٰۃ پراپرلی نہیں نکالتا، تو اس کا کیا عذاب ہوگا، اس آیت میں ڈیٹیلز آئی ہیں۔
آیت 36 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ حرمت والے مہینوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ یہاں سے ہمیں ایک مورل لینا چاہیے کہ اگر ہم کوئی عمل اپنا کوئی بیہیویئر لوگوں کے ڈر سے، لوگ کیا کہیں گے، اس ڈر سے اگر کنٹرول کرتے ہیں تو اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ سچی اصلاح تو بندے کی وہ ہوتی ہے کہ بندہ خود کو اپنی غلطیوں کو سدھارے اور اپنے گناہ کو کنٹرول کرے، یا اپنے عیبوں کو نکال باہر پھینکے صرف اور صرف اللہ کے ڈر سے کہ اللہ کیا کہے گا، اللہ کو یہ برا لگے گا، اللہ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ فیلنگز کے ساتھ، یہ نیت کے ساتھ بندہ اگر اپنی اصلاح کرتا ہے تو اللہ کے پاس وہی قابل قبول ہے۔ اور یہ جو 4 مہینوں کا ذکر آیا ہے، یہ 4 مہینے ایک طرح سے ہمیں سیلف کنٹرول کی ٹریننگ دیتے ہیں۔ تو خود کی غلطی کو، خود کے گناہ کو خود کنٹرول کرو، اپنے نفس کو خود کنٹرول کرو، یہ 4 حرمت والے مہینے ہمیں سمجھاتے ہیں۔ یہ ٹریننگ ہوتی ہے ہماری ان مہینوں میں۔ تو اچھے سے آپ لوگ نوٹ کر لیں، یہ 4 حرمت والے مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور چوتھا ہے رجب، ٹھیک ہے۔ یہ مہینے حج کے لیے تیاری کے ہوتے ہیں، اور آپ تو جانتے ہو رجب شعبان رمضان کی تیاری کے لیے ہوتے ہیں۔ حج بھی ایک ایسا فریضہ ہے جس میں انسان سیلف کنٹرول سیکھتا ہے، سیلف بیہیو کرنا سیکھتا ہے، رائٹ، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، سوسائٹی میں اپنے معاملات کو کنٹرول کرنا، یہ تمام چیزوں کی اس کو ٹریننگ ہوتی ہے، اوور آل ٹریننگ ہوتی ہے اس کی، فزیکلی بھی، مینٹلی بھی، اور اسپرچولی اور ایموشنلی۔ اسی طرح رمضان ہے جس میں روزے رکھ کر، بھوکے پیاسے رہ کر، اللہ کی عبادت کر کے ہم جائز حلال چیزوں کو بھی اللہ کی خوش نویدگی کے لیے ترک کر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ ہماری ایک طرح سے ڈرل ہوتی ہے اور ٹریننگ ہوتی ہے کہ کس طرح اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کرے، اللہ کے حکم پر جو چیز پرمیسیبل ہے اس کو بھی چھوڑ دیں۔ اس طرح کی ٹریننگ سے ہمیں گناہ، ممنون چیزیں اور حرام چیزوں کو چھوڑنے میں مدد ملتی ہے۔ اور ایک رولنگ ہے، حرمت والے مہینوں میں قتال منع ہے، اور ان مہینوں میں نیکی کا ثواب اور گناہ کا عذاب میں بھی اضافہ کیا جاتا ہے۔ نیکی کرو گے تو زیادہ آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر گناہ کرو گے تو اس کا عذاب بھی زیادہ دیا جائے گا ان مہینوں میں۔ اگلی آیت 37 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلا شبہ کسی مہینے کو آگے پیچھے کر دینا کفر میں زیادتی ہے، اس کی وجہ سے کافر گمراہ کیے جاتے ہیں۔ وہ ایک سال اسے حلال کر لیتے ہیں اور دوسرے سال اسے حرام خیال کرتے ہیں، تاکہ ان مہینوں کی تعداد پوری کریں جو اللہ نے حرام ٹھہرائے ہیں، پھر وہ حلال ٹھہرا لیں جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے گئے ہیں، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ جو آیت یہاں پر نازل ہوئی ہے، اس کا پس منظر ہمیں ابن کثیر سے ملتا ہے، جس میں ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ابو سمامہ ایک بندہ تھا جو مکہ میں رہا کرتا تھا، وہ حج کے مہینوں میں آتا اور کہتا، خبردار اس سال سفر حرام ہے۔ یہ لوگ ایک سال اس کو حلال اور ایک سال اس کو حرام کر لیتے، اور کبھی مہینوں کو آگے پیچھے بھی کر لیتے تھے، کیونکہ اہل مکہ کا یہ ایک عادت سی ہو گئی تھی کہ آئے دن ان کے قبائل میں جنگ چھڑی رہتی، کیونکہ 3 مہینے ایک ساتھ ایک کے پیچھے آ رہے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، تو ان کو یہ طویل مدت لگتی تھی، اور اپنے خواہشات کو، اپنے دشمنوں سے لڑائیوں وغیرہ کی صورت میں وہ کیا کرتے تھے، اس میں سے ایک کو حلال کر لیتے اپنے لیے، اس کی وہ تینوں کی چین کو توڑنے کی کوشش کرتے، اور اپنی بیہودہ خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی شریعت کو بدلتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اسلام کے آنے سے پہلے ایک لمبے عرصے تک انہوں نے محرم کو حلال قرار دیا تھا، اور اس کے بجائے سفر کو حرمت والا مہینہ، یعنی 4 مہینوں میں جو محرم آتا ہے اس کو لڑائی جھگڑے کے لیے، مار پیٹ کے لیے، ہر برائی کے لیے، یعنی یہ حلال مہینہ ہے، اس میں حرمت نہیں ہے، اس طرح انہوں نے اعلان کر لیا تھا، اور سفر کو اس کی جگہ پر حرام مہینہ قرار دیا تھا، جس میں حرمت کریں گے یہ 4 مہینوں کی تعداد پوری کرنے کے لیے، جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ کسی مہینے کو ہٹا کر آگے پیچھے کر دینا کفر میں اضافہ کرنا ہے۔ تو جیسا حرمت والے مہینوں کے بارے میں نے بتایا تھا کہ ابو سلیم بنو کنانہ کا ایک شخص تھا، جو کہ اس کا نام آتا ہے روایتوں میں، وہ ایک ایسا شخص تھا جو گدھے پہ سوار ہو کر آتا اور حج کے مہینے میں آ کر حج کے دوران اعلان کرتا کہ خبردار
ہم نے محرم کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے اور سفر کو مؤخر کر دیا ہے۔ پھر آئندہ سال بھی اسی طرح کی بات کرتے ہوئے کہتا کہ اس سال کے لیے ہم نے سفر کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے اور محرم کو مؤخر کر دیا ہے۔ تو چنانچہ وہ لوگ ایک سال حرام قرار دیتے محرم کو، ایک سال حرمت والا مہینہ کہتے، دوسرے سال اس کو حلال کر لیتے۔ تو اس طرح کی ان کی ٹیکٹس تھی جس کو اللہ نے یہاں پر رد کیا ہے، اور اس پہ اللہ تعالیٰ غصہ ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے کافروں کو ہم ہدایت نہیں دیتے۔ تو یہ بات اللہ کو بہت ہی زیادہ غضبناک کرتی ہے۔ تو اللہ کی طے شدہ فکس کر دی گئی رولنگز کو کبھی بندہ اب خود سے چینج نہیں کر سکتا۔ اللہ کے حرام اور حلال قرار دینے کا حق، اتھارٹی، ہول اینڈ سول اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کبھی بھی کوئی بھی لیڈر، کوئی بھی اسکالر، کوئی بھی انسان اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کی مزید دوسری رولنگز ہم دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔